السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا پیغام کا رمضان المبارک کا بابرکت اور منور مہینہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ چند گھڑیاں باقی ہیں، پھر یہ رمضان ہم سے الوداع ہو جائے گا۔ لیکن اس رمضان نے ہمیں کچھ اسباق اور کچھ تعلیمات دی ہیں کہ آپ نے اور میں نے کبھی سوچا ہے کہ وہ تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ہمیں رمضان المبارک کے اس پورے مہینے کے اندر کس چیز کی تربیت دی گئی ہے؟ تو آئیے انہی میں سے چند پوائنٹ کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہم انہی پوائنٹ پر جس طرح ہم نے اس رمضان المبارک کو گزارا ہے، ہم اپنے آنے والے آئندہ 11 مہینوں کو بھی انہی پوائنٹ پر گزاریں۔ اگر آپ غور کریں تو رمضان المبارک کے اندر سب سے پہلے رمضان المبارک نے ہمیں جس چیز کا سبق دیا ہے وہ ہے سر تسلیم خم کرنا شریعت کے آگے، یعنی جہاں پر شریعت کا حکم آ جائے وہاں پر ہمارا سر جھک جانا چاہیے، وہاں پر ہمیں چوں چرا اگر مگر اعتراضات سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ جس طرح ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارا جسمانی کیا فائدہ ہے روزہ رکھنے کے اندر، یا روزہ رکھنے میں کیا کیا فائدے ہیں، ہمیں ان فائدوں کا سے مطلب نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے رب کی طرف سے حکم ملا ہے تو ہم نے سر تسلیم خم کر کے روزے رکھے ہیں۔ اس طرح شریعت کا اگر کوئی بھی اور حکم آ جائے تو وہاں پر بھی ہمیں سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ یہ ہمیں رمضان المبارک نے پہلا سبق دیا ہے۔ رمضان المبارک نے ہمیں دوسرا سبق کیا دیا ہے؟ اخلاص اور للہیت کا سبق دیا ہے، کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر انسان کا روزہ ہوتا ہے، لیکن جب تک خود انسان اپنی زبان سے کسی دوسرے شخص کو نہ بتائے کہ میرا روزہ ہے، تو تب تک دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک ہمیں اس چیز کا سبق دے رہا ہے کہ آپ زندگی کے اندر کوئی بھی نیک اعمال کریں تو کوشش کریں کہ آپ کے اس نیک اعمال پر پردہ رہے، اس نیک عمل کو صرف رب تعالیٰ کی ذات ہی جانے، لوگوں سے جس قدر ممکن ہو سکے اس عمل کو پوشیدہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے ہاں عمل کی قیمت اور عمل کا وزن اخلاص اور للہیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت کتنی خالص ہے، آپ کا اس عمل میں اخلاص کتنا ہے، اس پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو یہ دوسرا سبق ہمیں رمضان المبارک نے دیا ہے کہ ہم ہر نیک اعمال کے اندر اخلاص اور للہیت کو پیدا کر لیں۔ تیسرا سبق ہمیں رمضان المبارک نے یہ دیا ہے وہ ہے صبر کا، کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اپنی تمام خواہشات کے اوپر پاؤں رکھ کے، اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، اس پر صبر کر کے ہم نے جو ہے روزے رکھے ہیں، اسی طرح اگر کسی اور شریعت کے عمل کو بھی کرنے کے اوپر اگر ہمیں صبر کرنا پڑے تو ہمیں رمضان المبارک نے اس چیز کا سبق اور درس دیا ہے کہ آپ نیک اعمال کریں تو اس پر صبر کریں۔ ایک اور ہمیں رمضان المبارک نے سبق دیا ہے وہ ہے ہمدردی کا۔ احادیث شریف کے اندر آتا ہے کہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں کہ ہوا شہر المواسات او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، کہ جب ہم پورا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ غربت کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو غریب بھوک کی وجہ سے اپنے کئی وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں ہوتی، اس چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمدردی اور احساس، ہمیں رمضان المبارک اس چیز کا احساس دلانے کے لیے آتا ہے، تاکہ جن کو رب تعالیٰ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنے غریب بھائیوں کو بھی ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ ایک اچھی عادت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بہت ساری تنظیمیں جو ہے افطاری کرواتی ہیں، سحری کرواتی ہیں، تو اسی طرح یہ عمل آپ کا باقی 11 مہینوں کے اندر بھی جاری رہنا چاہیے۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان غریبوں کے ساتھ ہمدردی والا جذبہ ہمارا جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے، اس طرح باقی 11 مہینوں کے اندر بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا جذبہ باقی رہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہمیں ایک اور چیز کا سبق دیتا ہے، اور وہ ہے مسجد کے ساتھ مضبوط تعلق۔ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہم
پانچوں کی پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کریں۔ وہ لوگ بھی کہ جو مسجد کو کم آتے ہیں باقی مہینوں کے اندر، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر وہ مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور پھر بالخصوص آخری عشرہ کے اندر تو ہمارا تعلق ہم میں سے بعض بھائیوں کا اس مہینے کے اندر مساجد کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنا گھر بار، آل اولاد، مال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر رب تعالیٰ کی چوکٹ پر اعتکاف کی نیت سے آ جاتے ہیں، تو یہ رمضان ہمیں اس چیز کا سبق دیتا ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اسی طرح باقی مہینوں کے اندر بھی آپ کا تعلق مسجد سے مضبوط رہنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہمیں ایک اس چیز کا سبق بھی دیتا ہے کہ جس طرح ہم تراویح کی نماز کے اندر 20 رکعتیں بجماعت ادا کرتے ہیں، امام کا پورا قرآن پاک سنتے ہیں، تو ہمیں یہ رمضان اس بات کا سبق دیتا ہے کہ جس طرح آپ نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح کوشش کریں کہ باقی 11 مہینوں کے اندر بھی آپ نماز کو باجماعت ادا کریں۔ اسی طرح ہمیں اس چیز کا سبق بھی دیتا ہے کہ جس طرح آپ رمضان المبارک کے اندر قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میرا ایک ختم ہو جائے، میں بھی کچھ وقت اس ماہ مقدس کے اندر قرآن کی تلاوت کر لوں۔ تو یہ قرآن کا تعلق جس طرح آپ کا رمضان میں مضبوط ہے، اسی طرح باقی مہینوں کے اندر بھی آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہمیں بہت ساری چیزوں کا سبق، بہت سی چیزوں کا درس دے کے جا رہا ہے۔ یہ رمضان صرف 30 دنوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ تو ہمیں ٹریننگ اور پریکٹس کرانے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس کے بعد آنے والے جو 11 مہینے ہیں، ہم ان 11 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیں، اپنے آپ کو دین اسلام کا پابند کر لیں۔ دین اسلام ہمیں جن جن چیزوں سے روکتا ہے، ہم ان چیزوں سے روکیں۔ دیکھیں، ہم رمضان المبارک کے اندر بہت سی حلال چیزوں سے بھی رک جاتے، کھانا پینا، اسی طرح اپنی جائز جنسی خواہشات کو پورا کرنا، جس کا ہمیں ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن رمضان المبارک کے اندر ہمیں ان چیزوں سے روک دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن جب شریعت نے ہمیں روک دیا تو ہم ان حلال چیزوں سے بھی رک گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح شریعت نے ہمیں جب ان حلال چیزوں سے روکا ہے اور ہم روک گئے ہیں، تو اسی طرح باقی 11 مہینوں کے اندر ہم ان چیزوں سے بھی رکیں کہ شریعت نے جن کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ہمیں شریعت نے ان کے قریب جانے سے بھی منع کر